الحمد لله رب العالمين وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات سامعین کرام، رجب المرجب کا بابرکت اور حرمت والا یعنی عزت والا مہینہ وہ ہم پہ طلوع ہو چکا ہے، اور رجب کا مہینہ ان 4 معتبر اور ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کی حرمت اور جن کی عزت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں بیان فرمائی ہے۔ ویسے تو تمام سال اور سال کا ہر مہینہ اور ہر مہینے کا ہر دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ مہینوں، دنوں، سالوں، گھنٹوں ایک ایک ساتھ کا خالق وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اسی خالق لا یزال نے ہمیں بعض دنوں کی اور بعض ایام کی حرمت اور عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ بعض مہینوں کو، بعض دنوں کو عبادت کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے کہ ان خاص دنوں میں، ان خاص راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب باقی دنوں کی بنسبت زیادہ دیا جاتا ہے۔ تو وہ جتنے حرمت والے مہینے ہیں ان 4 میں سے ایک مہینہ وہ رجب شریف کا مہینہ ہے، اور رجب شریف کا مہینہ باقی 3 مہینوں سے اس لیے بھی ممتاز ہے کہ باقی 3 حرمت والے مہینے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ جن میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم یہ 3 مہینے متصل ہیں، جبکہ رجب کا مہینہ ان سے جدا ہے، اور رجب اور ذوالقعدہ کے درمیان 2 مہینے جو ہیں وہ فاصل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ 3 مہینے کہ رجب کے بعد شعبان، پھر اس کے بعد رمضان، اور اس کے بعد پھر شوال۔ تو یہ 3 مہینے بعد پھر 3 مہینے مسلسل وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تو رجب کا مہینہ یہ ان باقی 3 مہینوں سے ہے تو جدا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو عزت اور حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے کے فضائل اور اس مہینے کی اجر و ثواب کا بیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں امت کے لیے موجود ہے، لیکن اگر ہم ان تمام اعمال کا خلاصہ اور ان تمام اعمال کو اگر ہم 2 لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو اس سے مراد اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی اور آئندہ گناہ اور نافرمانی نہ کرنے کا عزم مصمم ہے۔ اسی لیے اس مہینے کی جتنی عبادات ذکر کی گئی ہیں ان میں 2 عبادتوں کا ذکر بہت زیادہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک عبادت وہ روزہ ہے
کہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کا بہت بڑا اجر ہے، اسی طرح رجب کے مہینے میں توبہ اور استغفار کرنے کا بہت بڑا اجر ہے کہ اس مہینے میں جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ باقی مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں اپنی رحمت کے دریا اس کے لیے بہا دیتا ہے۔ تو ایک توبہ اور استغفار اور اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار اس مہینے کی خصوصی عبادت ہے، اور دوسری عبادت اس مہینے کی وہ روزہ ہے۔ اور روزے کے متعلق بھی خلاصہ یہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مرفوعاً نقل فرمائی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ان حرمت والا مہینوں میں 3 روزے رکھتا ہے، یعنی ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس نے رجب میں 3 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 900 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس مہینے میں روزہ رکھنا یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں توبہ اور استغفار کرنا، اور یاد رکھیے توبہ اور استغفار یہ اتنی بلند عبادت ہے، اتنی عظمت والی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنی بھی ہماری قولی عبادتیں ہیں جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے مناجات کرتے ہیں، ان تمام مناجات اور قولی عبادتوں میں توبہ اور استغفار اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایک بندہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، ایک بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی تکبیر اور عظمت بیان کرتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تمام حمد و ثنا کی صورتیں ہیں۔ لیکن قولی عبادتوں میں جو بندہ استغفار کثرت کے ساتھ کرتا ہے، ہمیشہ توبہ اپنی زبان پہ لازم رکھتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام قولی عبادتوں سے زیادہ محبوب اور پسند ہیں۔ اس کی وجہ علماء لکھتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار میں بندے کی حد درجہ عاجزی کا اظہار ہے۔ باقی اگر کوئی شخص اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو ان میں ایک بندے کی عاجزی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی عاجزی اور انکساری ایک بندے کے توبہ کرنے اور استغفار کرنے میں ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے سزا دینے پہ قادر ہے، اللہ تعالی مجھ پہ غالب ہے، اور اللہ کا علم میرے تمام گناہوں کو اور میرے اعمال کو محیط ہے۔ اس لیے وہ بندہ اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کا بھی تجھے پتہ ہے، اے اللہ میری عبادات کا بھی تجھے پتہ ہے، اور اے اللہ تیرے ساتھ میرا جو خفیہ معاملہ ہے وہ بھی تجھے پتہ ہے، لہٰذا مجھے اپنے ان اعمال میں نہ پکڑنا اے اللہ کہ جن میں تو اپنے بندے کو پکڑتا ہے۔ تو اس میں توبہ اور استغفار میں چونکہ عاجزی کا پہلو اور عاجزی کی جہت بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو تمام قولی عبادتوں میں، لسانی عبادتوں میں توبہ اور استغفار بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے بخاری و مسلم کی حدیث شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد جب اس کو ندامت ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے اور اللہ سے بخشش چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے اس بندے پہ فخر فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے، میرے فرشتوں دیکھ لو اس میرے بندے کی طرف جس نے پہلے تو گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد اب یہ میری طرف رجوع کر رہا ہے، کیونکہ اس نے میری حکم کی نافرمانی کی، اس نے میری اطاعت سے منہ موڑا، اس لیے اب یہ میری طرف رجوع کر رہا ہے اور مجھ سے توبہ کر رہا ہے۔ اے میرے فرشتوں، گویا کہ اسے پتہ ہے کہ میں اس کی گناہوں پہ پکڑ بھی کر سکتا ہوں، گویا کہ اسے پتہ ہے کہ میں اس کے گناہوں پہ اس کا مواخذہ کر سکتا ہوں، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہوں۔ اے میرے فرشتوں، تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، شامت اعمال، نفس، شیطان اس پہ غالب آتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، جب پھر گناہ کرتا ہے پھر اسے ندامت ہوتی ہے، تو حضور فرماتے ہیں وہ دوبارہ پھر سے جب توبہ کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ کے سامنے پھر گڑ گڑاتا ہے، اے اللہ یہ گناہ مجھ سے پھر ہو گیا،
حالانکہ میں نے تو عزم مصمم کیا ہوا تھا، دل سے یہ اقرار کیا تھا، تصدیق کی تھی اور توبہ کی تھی کہ آئندہ میں پھر یہ گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ مجھ سے پھر ہو گیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو خطاب کرتا ہے اور فرشتوں کے سامنے پھر وہی کلمات اللہ تعالیٰ دہراتا ہے کہ فرشتوں دیکھ لو، یہ میرا بندہ جس نے توبہ بھی کی تھی اور اب دوبارہ اس نے وہ گناہ کیا، اور اس بندے کو اب بھی یہ پتہ ہے کہ اس کے گناہوں کا مواخذہ بھی میں کر سکتا ہوں اور اس کی توبہ بھی میں قبول کر سکتا ہوں، مواخذے سے اس کو بچا بھی سکتا ہوں، اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں یہ سلسلہ زندگی میں بار بار اس طرح رہتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب 3 سے 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے اور یہ بندہ توبہ کر کے پھر توڑتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ یہ بندہ تو بار بار گناہ کر رہا ہے اور اے اللہ تو اس کو بار بار معاف کر رہا ہے۔ گویا کہ فرشتوں کا یہ پوچھنا، یہ سوال یہ بنتا ہے کہ اے اللہ یہ بندہ تو ہمیشہ گناہ کرتا رہتا ہے، تو اس کی توبہ کو پھر قبول کیوں کرتا ہے؟ اے اللہ تیرے علم میں ہے کہ یہ دوبارہ سے گناہ کرے گا پھر کرے گا اور تو اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں اگر یہ ساری زندگی بھی گناہ کرتا رہے اور مرنے سے چند لمحے پہلے یہ کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں پھر بھی اس کو معاف کر دوں گا۔ تو اسی لیے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو استغفار کرنا، توبہ کرنا اپنی بارگاہ میں، اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی چاہنا اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ مرتے دم تک انسان کے لیے کھلا رکھا ہوا ہے۔ جب تک انسان پہ نزع کا عالم نہیں آتا اور اس کی روح جب تک پرواز نہیں کرتی، روح نکلنے سے چند لمحے پہلے تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور پھر استغفار اور توبہ یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اگر بندہ بڑا بھی ناز بھی کرے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بعد میں اسلام لے کے آئے فتح مکہ کے موقع پر، اور اس سے پہلے تمام اسلامی جنگوں میں یہ کفار کی طرف سے لڑتے رہے حضرت وحشی، اور یہ آزاد کردہ غلام تھے، بلکہ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ جو کہ حضور کے رضائی بھائی بھی تھے، حضور کے چچا حضرت حمزہ کو بھی اسی حضرت وحشی نے شہید کیا تھا۔ آپ کے سینے میں اسی حضرت وحشی نے نیزہ جو ہے وہ گھونپا تھا۔ حضور کو بڑی تکلیف ہوئی تھی جب آپ کے پیارے چچا اور محبوب چچا اور رضائی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں۔ تو یہ حضرت وحشی پھر جب فتح مکہ ہوئی اور لوگ آ کے اسلام قبول کرنے لگے تو یہ بھی ان اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھے۔ جب یہ آئے اور حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور حضور نے ان کو کلمہ اسلام پڑھانا چاہا تو حضرت وحشی نے اس وقت عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان تو لے آؤں گا لیکن میں نے جو گزشتہ گناہ کیے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا، جو مجھ سے تقصیرات ہوئی ہیں گناہ ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ حالانکہ یا رسول اللہ آپ کی کتاب میں قرآن کریم میں میں نے یہ سنا ہے کہ اس میں ایک آیت ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ فرقان 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے نیک بندے ہیں وہ نیک بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شرک بھی نہیں کرتے، وہ بندے جو ناحق قتل بھی نہیں کرتے، اور وہ بندے میرے جو ہیں محبوب بندے وہ زنا بھی نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا تو وہ تو جہنم کے گھڑوں میں اپنے آپ کو گویا کہ پھینک رہا ہے۔ تو یا رسول اللہ میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ آپ کا دین تو یہ کہتا ہے، حالانکہ یہ تینوں گناہ میں کر چکا ہوں، شرک بھی کر چکا ہوں، میں قتل نفس بھی کر چکا ہوں، اور میں زنا بھی کر چکا ہوں، میں تینوں گناہ کر چکا ہوں، تو میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ حالانکہ اللہ تو فرماتا ہے کہ محبوب بندے میرے وہ ہیں جو یہ 3 گناہ نہیں کرتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس سے اگلی آیت نہیں پڑھی کہ جس میں اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ ہاں وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا اپنے ان گناہوں سے، اور پھر ایمان لائے اور انہوں نے توبہ کی، اور پھر انہوں نے نیک اعمال کیے، وعمل عملا صالحا، پھر نیک اعمال بھی کیے، تو
تو اللہ تعالیٰ ان کے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کیا تم نے یہ آیت پھر اس کے بعد کی نہیں پڑھی؟ تو حضرت وحشی اب وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آیت تو پڑھی ہے لیکن اس آیت میں ایک شرط بڑی سخت ہے کہ اللہ نے فرمایا وہ لوگ ان کی توبہ قبول ہوگی جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ یہ نیک اعمال والی شرط بڑی سخت ہے۔ کیا پتہ میں ایمان لے آؤں اور اس کے بعد نیک اعمال مجھے کر ہی نہ سکوں، تو پھر کیا بنے گا؟ ایمان تو میں ابھی لے آؤں گا لیکن اس کے بعد پھر نیک اعمال کی شرط بڑی سخت ہے۔ نیک اعمال اگر میں نہ کر سکا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا پھر میری توبہ قبول نہیں ہوگی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النساء کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ نہیں، پھر بھی اللہ تیری اگر چاہے تو توبہ قبول کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا وعدہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کی معافی نہیں کرتا۔ جو بندہ شرک کی حالت میں فوت ہو جائے، مر جائے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اس کا شمار مشرکوں کافروں میں ہوگا۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ شرک سے جو چھوٹے گناہ ہیں، شرک سے جو بعد کے اور گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو بھی معاف کر دے بغیر توبہ کے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ شرک اللہ بغیر توبہ کے معاف نہیں فرماتا جب بندہ شرک سے، کفر سے توبہ نہ کرے، لیکن شرک کے علاوہ باقی جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف کر دے۔ تو حضرت وحشی نے جب یہ سنا پھر عرض کی یا رسول اللہ اس میں بھی ایک قید ہے، ایک شرط ہے جو بڑی سخت ہے۔ اس میں بھی قید یہ ہے کہ لمن یشاء، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر توبہ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب مجھے کیا پتا، میں نے ایک اعمال بھی کر لوں اور یہ گناہ تو میں نے کیے ہوئے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے میرے متعلق نہ چاہا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ اب دیکھیں اگر ہم میں سے کوئی ہوتا نا اور اس کے ہاتھ پہ کوئی توبہ کر رہا ہوتا اور اس کی بات مان رہا ہوتا اور ساری زندگی اس نے اس کو تکلیف بھی دی ہوتی اور جرم بھی کیے ہوتے اور مالی جانی تکلیف پہنچائی ہوتی، اور پھر ہمارے پاس آتا تو ہم اسے کہتے یار اسلام قبول کرنا ہے کرو ورنہ جاؤ اپنا کام کرو۔ ایک تو میں تمہیں معاف بھی کر رہا ہوں، تمہیں میں ضمانتیں بھی دے رہا ہوں، اور پھر اوپر سے تم اتنی باتیں بھی بنا رہے ہو کہ میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کروں گا۔ لیکن حضور نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ اگر چاہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے متعلق چاہا ہی نہیں تو پھر کیا بنے گا؟ اب اللہ کی چاہت کا کسے کیا پتہ ہے کہ میرے متعلق اللہ نے کیا ارادہ، کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اے وحشی اتنی فکر مت کرو۔ پھر حضور نے سورۃ غافر کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی 24ویں پارے کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل میرے حبیب آپ فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھا ہے، گناہ کر رکھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ جب حضرت وحشی نے یہ سنا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے سے بڑھ کر بھی ایک میرے لیے تحفہ ہے، وہ یہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تو کیا مطلب کہ جو توبہ کرنا چاہے اللہ کی رحمت ضرور اس کے ساتھ شامل ہوگی اور اللہ کی مشیت اور ارادہ بھی اس کے ساتھ شامل ہوگا۔ حضرت وحشی نے جب یہ آیت کریمہ سنی کہ اتنی صحت افزا اور اتنی امید افزا آیت ہے، تو آپ نے اس کے بعد پھر کلمہ اسلام پڑھا اور آپ مسلمان ہوئے، اور جب اسلام آپ نے قبول کر لیا تو حضور نے فرمایا اے وحشی یقیناً تم نے اللہ کی رحمت کو اپنے لیے لازم کر دیا ہے۔ اب دیکھیں کتنا ناز ہے ایک انسان کا اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے، کتنا بڑا ناز کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں توبہ قبول کرتا ہوں، لیکن بندہ کہ اللہ نہیں تو نے تو یوں کہا ہے، تو نے تو یوں کہا ہے، تو نے تو یوں کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کا کیوں اور کیسے بھی توبہ کے حق میں قبول کر رہا ہے، وگرنہ ہماری شریعت کا، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام میں کیوں اور کیسے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک بندہ کہ کیوں کیسے، دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، بھائی یہ کیوں 6 کیوں نہیں ہے، 4 کیوں نہیں ہے، اس کیوں کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ ہاں فلسفہ ہے، حکمت ہے، ایک بندہ حکمت فلسفہ جاننے کے لیے یہ سوال کرتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن اعتراض کے طور پہ یہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ایک آسان سا جواب ہے، اگر نمازیں 6 ہوتی تو پھر کہتا کہ یہ 5 کیوں نہیں ہے، اگر 4 ہوتی تو کہتا کہ 3 کیوں نہیں ہے، 5 کیوں نہیں ہے۔ اس قسم کے سوال پھر ختم ہونے والے چونکہ نہیں ہوتے، تو جب بندہ کلمہ اسلام پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ وہ تمام احکامات کو دل و جان سے ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔
لیکن توبہ اور استغفار یہ ایسا ایک پسندیدہ عمل ہے، محبوب ترین عمل ہے، جس میں انسان کیوں کیسے بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں بھی کرے تو اللہ اس کی کیوں اور کیسے کو بھی رد نہیں کرتا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ حل نکالتا ہے۔ یہ اتنی عظیم عبادت ہے۔ تو یہ، اور پھر جب حضرت وحشی اسلام لے کے آ گئے اور ایمان لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وحشی، تو نے اللہ کی رحمت کو اپنے لیے لازم کر دیا ہے، لیکن ایک اور امید افزا بات بھی تو سن لے، اور تیرے لیے خوشخبری ہے، وہ یہ کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانا ہی پچھلے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ تمہارے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں وہ اسلام لاتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ تو توبہ اور استغفار اس مہینے کا، اس رجب شریف کا ایک بنیادی عمل ہے اور بنیادی عبادت ہے۔ جس طرح آپ کو میں نے کہا روزہ، اس مہینے میں 3 روزے حضور فرماتے ہیں جو بندہ رکھتا ہے رجب کے مہینے میں نفلی روزے، 900 سال کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ اور پھر رجب کے مہینے میں صوفیاء نے بڑا اچھا نکتہ بھی ایک بیان کیا ہے، اس مہینے میں توبہ اور استغفار کرنا اور روزہ رکھنا یہ اس لیے بھی لازم ہے کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے، اس کا نام اللہ نے رجب فرمایا ہے، یہ رجب کا مہینہ ہے، 3 حروف ہیں اس میں، را، جیم اور با۔ را سے مراد، امام غزالی فرماتے ہیں، را سے مراد اللہ کی رحمت ہے، رحمت نازل ہوتی ہے اس مہینے میں۔ جیم سے مراد بندے کا جرم کرنا ہے، بندہ جرم کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے۔ اور با سے مراد اللہ تعالیٰ کا بر ہے، بر، عربی زبان میں بر کہتے ہیں بھلائی کو، نیکی کو۔ تو را سے مراد رحمت، اور آخر میں با سے مراد بر اور نیکی اور بھلائی، اور جیم درمیان میں ہے، اس سے مراد بندے کا جرم کرنا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی رجب کا مہینہ آ گیا ہے، تم نے جتنے بھی جرم کر لیے ہیں اللہ کی رحمت کی طرف بھاگ کے آؤ، تو میری بھلائی اور بر وہ تمہارا جو ہے وہ معانقہ اور تمہارا استقبال کرے گی۔ تو بندے کے جرم اللہ کی رحمت اور اللہ کی بھلائی کے درمیان چھپا دیے گئے ہیں، اس کا تعلق اس مہینے کے ساتھ ہے۔ تو رجب کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری، توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے۔ انسان اپنے گزشتہ گناہوں سے معافی چاہے اور اس مہینے کو جتنا زیادہ ہو سکے نفلی روزوں کے ساتھ گزارے اور توبہ اور استغفار کرتے ہوئے گزارے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اعمال پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔